حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور پیاری ماؤں بہنوں، اسلامی معاشرہ، سماج یا سوسائٹی ایک ایسی مضبوط عمارت کا نام ہے جو مختلف قسم کی چیزوں سے مل کر کے بنتی ہے، جس میں اور جس کی بنیاد میں رکھی ہوئی ایک ایک اینٹ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، جس سے جڑ کر کے نتیجے اور آخر میں ایک مضبوط بلڈنگ کی شکل ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ یہی ایک اسلامی معاشرے کی مثال ہے جس میں یا آپ میں سے کوئی اکیلا تنہا اسلامی سماج نہیں بنا سکتا، سوسائٹی نہیں بنا سکتا، جب تک کہ ہم آپس میں مل جل کر کے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس معاشرے کو اسلامی شکل دینے کی کوشش نہ کریں۔ یہی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کریم کے اندر ارشاد فرمائی، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے ایک مومن کے لیے عمارت کی طرح، بلڈنگ کی طرح ہوتا ہے، جو ایک دوسرے سے مل کر کے دوسرے کو مضبوطی دیتے ہیں۔ یعنی تنے تنہا اینٹ کا ایک ٹکڑا کچھ بھی نہیں، لیکن جب اس میں پے در پے، تہ در تہ اینٹیں لگتی جاتی ہیں تو ایک مضبوط عمارت بن جاتی ہے، مضبوط دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ ایسے ہی مومنوں کی مثال ہے۔ اکیلا مومن تنے تنہا کچھ نہیں، لیکن جب دوسرے مومنوں کا ساتھ اس کے ساتھ آتا، جب ایک دوسرے کے پہلو بپہلو کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد، تعاون اور ہمدردی کا احساس ہمارے دلوں میں جاگتا ہے تو ہمارے اندر مضبوطی آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایسا معاشرہ بنانے کی جو مثال عطا کی ہے، یا جو جملے اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں، وہ احسان کے ہیں۔ یعنی اللہ نے احسان کیا ہے کہ ہمیں ایسا دل عطا کیا، ایسا معاشرہ عطا کیا، ایسی تعلیمات دی کہ ہمارے دل کی کدورتیں ختم ہو گئی، نفرتیں ختم ہو کر کے ہم ایک دوسرے کے سگے بھائی سے جیسے بن گئے، بلکہ اس سے افضل اور برتر بن گئے۔ اس بات کو ہم اس پہلو میں بھی دیکھیں، اس روشنی میں بھی دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، نبی بنایا گیا، تو اس وقت کا معاشرہ کتنا عجیب و غریب معاشرہ تھا، جہاں پر ذرا ذرا سی باتوں کے لیے جنگیں چھڑ جایا کرتی تھی، اور ایسا نہیں کہ ایک دو دن کی لڑائی ہو، بلکہ سالہ سال لڑائیاں چلتی تھیں، اور وجہ کوئی معقول وجہ نہیں ہوتی تھی کہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہو تو اس پر لڑائی کی جائے، بلکہ ایسی وجہ ہوتی تھی کہ ایک عقل مند انسان سن کر کے کہے گا یہ بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ کسی نے اگر گھڑ سواری میں ریس جیت لی تو جیتنے والے سے لڑائیاں شروع ہو جاتی، کسی کے اونٹنی کو مار دیا تو اسی بنیاد پر 50 سال تک لڑائیاں چلی۔ ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن مجید نازل کیا گیا، اسلام کی نعمت ان لوگوں کو میسر ہوئی، پھر وہ لوگ ایک دوسرے سے ایسے محبت کرنے لگے جیسا کہ میرا سگا بھائی ہے، بلکہ سگے بھائی سے بھی برتر۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس احسان کو جتلایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ تو اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن چکے ہو، لیکن اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا، اس کا کرم نہ ہوتا، ما الفت بین قلوبہم، اور اس سے پہلے کہا کہ ساری کی ساری کائنات کی نعمتیں خرچ کر دو، سارے کے سارے کائنات کا مال و دولت لوٹا دو، اور ان کا دل جوڑنا چاہو تو تب بھی جوڑ نہیں سکتے تھے۔ بس یہ اللہ کا احسان اور کرم تھا کہ ان کے دل جوڑ دیے۔ پھر اللہ نے تعلیم ارشاد فرمائی کہ جو اسلامی معاشرہ ہم نے کھڑا کیا ہے، ایک اسلامی عمارت ہم نے بنائی ہے، اس کی حفاظت کیسے کی جائے؟ سب سے پہلا اصول کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ،
جمیعاً ولا تفرقوا، کہ سب کے سب مضبوط ہو کر کے، اکٹھے ہو کر کے اللہ رب العالمین کی رسی کو، اس کے حکم کو، اس کے پیغام کو مضبوطی سے تھامو، ولا تفرقوا، اور تفرقہ بازی نہ کرو، اختلاف مت پڑو، اختلاف نہ ڈالو، اکٹھے ہو کر اللہ رب العالمین کی مضبوطی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم للمسلم المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھائی کی طرح ہے، وہ بھائی ہے ایک دوسرا مسلمان اس کے لیے، چاہے وہ اس کے خاندان کا ہو یا نہ ہو، اس کے پریوار سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو، اس کے شہر کا ہو، اس کے ملک کا ہو، یا دوسرے ملک اور دوسرے شہر کا ہو، اگر اسلام کا رشتہ ہے تو یہ اس کی قوت اور بھائی چارگی کے لیے کافی، اور پھر اس پر وہ حقوق عائد ہوتے ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر عائد ہوتے ہیں۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ یہ اصول بتائے جا رہے ہیں، وہ صفات بتائی جا رہی ہیں، وہ طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ جس بنیاد کو ہم نے ایک ایک کر کے مضبوط کیا ہے، اس بنیاد کو کس طرح سے برقرار رکھا جائے اور کس طرح سے اس کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے۔ بتایا گیا کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو اپنا بھائی سمجھے، سگے بھائی کی طرح سمجھے۔ وہ فرمایا لا یظلمہ، جب بھائی ہے تو بھائی دوسرے بھائی پر ظلم نہ کرے، ولا یسلمہ، اور اس کو ایسے خالی نہ سونپ دے، یعنی اس کو ضائع نہ ہونے دے، اس پر ظلم بھی نہ ہونے دے، اس کو بھٹکنے نہ دے، اس کو گمراہ نہ ہونے دے، اس کو اس کے حال پر نہ چھوڑے۔ یعنی اگر اس کو ضرورت ہے اس کی ہدایت کی، اصلاح کی، تو اصلاح کی جائے، اس کو ضرورت ہے اگر اس کے سہارے کی، اس کو سہارا دیا جائے، اگر اس کو ضرورت ہے اس کے دو الفاظ کی جو اس کی کمر باندھ دے تو ایسے الفاظ کہنا ضروری ہے۔ اگر وہ آپ سے کوئی سفارش طلب کرتا ہے، اسے امید ہے کہ آپ اس کی سفارش کریں گے تو اس کے حق میں کچھ بھلا ہو جائے گا، تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کی سفارش کریں، اس کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ جب جب اس کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو یا آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ اسلامی بھائی چارہ ہونے کے ناطے ہمارے اوپر لازم بنتا ہے، لازم ہوتا ہے کہ ہم اس ضرورت کو پورا کریں۔ لا یسلم ہو، کہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑ دیتا، یعنی اس کے ضرورت کے ہر پہلو میں اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، اور اس کا انعام بھی اللہ کی طرف سے کہ اگر آپ اپنے کسی بھائی کی ضرورت کو پورا کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا بغیر مانگے، یعنی آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے بھائی کی کسی حاجت اور ضرورت کو پورا کریں، اللہ رب العالمین بدلے میں بغیر مانگے آپ کو وہ حاجت اور وہ ضرورت آپ کی پوری کر دے گا۔ اسی طرح اگر آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ متعین ہوتا ہے جو آپ کی دعا پر آمین کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، کہ تمہیں بھی اسی طرح ملے۔ یعنی اگر آپ اپنے بھائی کی غائبانہ طور پر اس کے حق میں کوئی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو جنت نصیب فرما، اللہ اس کے رزق میں برکت دے، اس کی مال و اولاد میں برکت دے، اس کی پریشانیاں دور فرما، اس کے قرض سے اس کو نجات عطا فرما، ایسی دعائیں جو آپ اپنے بھائی کی غائبانہ انداز میں، یعنی اس کو نہیں پتا، آپ اس کے سامنے نہیں ہیں، غائبانہ طور پر اس کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتہ متعین ہے جو خود آپ کے لیے دعا کرتا ہے اور آپ کی دعا پر آمین کہتا ہے۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ہمیشہ خیر خواہ بنے، اس کے لیے فائدہ مند بنے، اس کا سہارا بنے، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فرج اللہ عنہ کربۃ یوم القیامہ، کہ اگر کوئی مسلمان اپنے بھائی کی کسی ایک تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ قیامت میں جو تکلیف ہونے والی ہوں گی اس انسان کو اللہ رب العالمین ایک مسلمان بھائی کی اس دنیا میں کی ہوئی مدد کے بدلے قیامت کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں ارشاد فرمائیں جو اس سماج اور معاشرے کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے لازم اور ضروری۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مزید ان اصولوں کی جانکاری ہم کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ، کہ مومن اور مومنات ان کا آپس میں جو اخوانی رشتہ ہے، اخوت اور بھائی چارگی کا رشتہ ہے، وہ ایمان کی بنیاد پر ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں،
ان کے اندر بھائی چارہ ہے، دوستی ہے، ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے۔ اور اس خیر خواہی کا نتیجہ یہ ہے یأمرون بالمعروف کہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں بلا دریغ، بغیر کسی سوچے سمجھے، یعنی بغیر کسی انعام کی لالچ میں یا بغیر کسی خوف کے، یأمرون بالمعروف، یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ اگر ان کو لگتا ہے کوئی کام اچھا ہے تو بلا دریغ اپنے بھائیوں کو اس کی طرف بلاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے تو میں اپنے تک اس کو محدود رکھوں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بھائی بھی اس فائدے میں، اس اجر میں، اس اچھے کام میں شریک ہو جائے۔ وہ اگر نماز پڑھنے آتا ہے تو اپنے بھائی کو بھی لے کر کے آتا ہے، وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اپنے بھائی کو بھی ابھارتا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے اللہ رب العالمین کے یہاں 70 اور 700 گنا تک کے، اور اس سے بھی زیادہ اگر اللہ کا فضل، کہ اللہ کا فضل وسیع ہے، اگر اللہ کا فضل تقاضا کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ نوازنے والا ہے۔ وہ کسی نیک کام کو دیکھتا ہے تو اس کو اکیلے تنہا نہیں کرتا، بلکہ حکم دیتا ہے، اپنے بھائی کو بھی بلاتا ہے کہ آئیے اس خیر کے کام میں ہماری مدد کریں، اس خیر کے کام میں ہمارے ساتھ جڑیں، اس خیر کے کام میں آئیے، آخرت کو کمائیے۔ جیسا کہ ہمارے اسلاف کا یہ حال ہوا کرتا تھا، ان کے گھروں کی یہ تربیت ہوا کرتی تھی کہ جو بھی کام خیر کا ہوتا تھا ایسا نہیں کہ اکیلے انجام دیتے تھے۔ جیسا کہ بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے، وہ اگر سوتے رہتے تو ان کی اہلیہ کھڑی ہوتی، رات کو بیدار ہوتی، تہجد پڑھنے والی ہوتی تو اپنے شوہر کو جگاتی، کہتی کہ دیکھیں جو نیک لوگ تھے، اسلاف تھے، ان کا قافلہ آگے گزر چکا، بہت سے لوگ ہم سے نیکیوں میں سبقت کر چکے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اور اگر یہی غفلت رہی تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، آئیے چلیے ساتھ میں ہم نیکی کا یہ سفر طے کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ حال ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ تک ہی ہمارے نیک کاموں کو محدود نہ رکھیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعوت سے اور ہمارے بلانے سے کسی انسان پر اثر پڑے گا تو ضرور بھی ضرور وہ کام کرنا چاہیے، اس دعوت کو انجام دینا چاہیے، اپنے بھائی کو اس خیر کے کام کی طرف بلانا چاہیے، زبان کو خاموش نہیں رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ بھائی آپ کی دعوت پر آپ کی دعوت پر لبیک کہے اور پھر وہ سلسلہ ایسا جاری کرے کہ آپ کو بھی اس کا اجر لگاتار ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی واضح مثال ہے۔ کتنے ہی لوگ، کتنے ہی صحابہ کرام ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، جن میں سے ایک مثال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مسلمان ہوئے، ان کی تبلیغ سے مسلمان، ان کی تبلیغ سے ایک اچھا راستہ انہوں نے اپنایا۔ تو کیا حضرت عثمان کے ہر نیک عمل کا بدلہ حضرت ابوبکر کو نہیں ملے گا؟ ضرور بھی ضرور ملے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کا یہ بھی فرمان ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل۔ اگر کوئی کسی خیر کے کام کی طرف بلاتا ہے تو جتنا اس کو اجر ملتا ہے اتنا ہی اس کو اجر ملتا ہے، اور کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا اٹھا کر کے اس کو دے دیا جائے، نہیں آدھا ہی دے دیا جائے آدھا ادھر، بلکہ 100% اس کو ملنے والا ہے، اور ہو بہو بالکل اسی طرح اجر دعوت دینے والے کو بھی ملنے والا ہے۔ تو اگر آپ کے استطاعت میں، طاقت میں کوئی نیک عمل ہے تو اس کو اپنی حد تک نہ محدود رکھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، اس کا اجر اور فائدہ آپ کو بھی ملنے والا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ آپس میں بھائی چارہ ہونے کا تقاضا دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے بھی روکتے ہیں، بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ برے کاموں سے بھی روکتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر کوئی بری خصلت ہے دیکھتے ہیں تو اگر تقاضا ہوتا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ٹوک دیا جائے، اسی موقع سے منع کر دیا جائے تو ایسا بھی کرتے ہیں، اور اگر یہ تقاضا کرتا ہے کہ تنہائی میں لے جا کر کے جب ایسا موقع آئے کہ کوئی اور نہ ہو، ایسے میں اصلاح کا موقع ہو تو حکمت کے ساتھ اس اصلاح کو بھی انجام دیتے ہیں، لیکن اصلاح سے چوکتے نہیں ہیں۔ یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم اچھائی کا حکم تو دیتے رہیں لیکن بھلائی اور برائی کا حکم برائی سے روکنے سے رک جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بھلائی کا بھی حکم دے، بالکل اسی طرح سے برائی سے بھی روکنا ہے۔ دونوں کام ہمیں کرنے ہیں اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کے لیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی کوئی مسلمان تنہا یہ کام نہ کرے، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے ساتھ اپنے سماج اور معاشرے کو لے کر کے چلے، سماجی طور پر اصلاح کا یہ کام کرے۔ یعنی اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہے تو وہ خود نہ کرے بلکہ اپنے ساتھ لوگوں کو بھی جوڑے۔
نماز کی ادائیگی کا معاملہ ہے تو اپنے ساتھ اور لوگوں کو نماز کے لیے لے کر کے چلے. زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو اجتماعی طور پر زکوٰۃ کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو ابھاریں اس بات پر کہ زکوٰۃ ادا کی جائے, مسلمانوں کی خیرخواہی کا کام کیا جائے. مسلمانوں کے لیے اگر کوئی چیز ضرورت مند ہے, کوئی انسان ضرورت مند ہے, مسلمانوں کو کسی خاص چیز کی ضرورت ہے, اجتماعی طور پر, انفرادی طور پر اس چیز کو ادا کیا جائے. اور آگے اللہ نے کہا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اس چیز کے اندر بھی اجتماعیت ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو دعوت دیں, بلائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے, اللہ اور اس کے رسول کا فرمان مانا جائے. یعنی عبادتوں کے اندر ہو یا معاشرے کی اصلاح کے اندر ہو, ہر اعتبار سے ہمیں اپنی بھائی چارگی کا احساس رکھنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ہمارا بھائی ہر نیک کام میں ہمارا شریک ہونا چاہیے, برے کاموں سے رکنا چاہیے. یہ اخوت اور بھائی چارگی کا تقاضا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ہمارے درمیان بھائی چارگی بڑھانے کے لیے, ایک دوسرے سے محبت پیدا کرنے کے لیے بہت ساری باتیں بیان فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہوگے جب تک کہ تمہارے دل کے اندر ایمان نہ ہو. ولا تؤمنوا حتى تحابوا, اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. نفرت نہیں, نفرت کی جگہ نہیں ہے, بلکہ محبت, ایک دوسرے سے محبت کرنا ایمان کی بنیادوں پر, بغض کرنا اس کے کفر کی بنیاد پر, اس کے فسق کی بنیاد پر. اس کے فسق سے ہمیں بغض کرنا ہے, اس کی ذات سے نہیں. ہمیں اس کا کام مکروہ ہونا چاہیے, ناپسند ہونا چاہیے, اس کی ذات ناپسند نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم اس کی ذات کو ناپسند کرنے لگے تو پھر اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے. اگر میں آپ سے نفرت کروں, آپ کی ذات سے, آپ کی شخصیت سے نفرت کرنے لگوں, تو کیا میرے دل میں کبھی یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ میں آپ کی خیرخواہی چاہوں؟ کیا میں کبھی یہ چاہوں گا کہ آپ بھی اچھے بھلے انسان بن جائیں یا میرے ساتھ کچھ اچھے کاموں میں شریک ہو جائیں؟ کبھی نہیں. اگر میں آپ کی شخصیت سے, آپ کی ذات سے, آپ کی پرسنالٹی سے اگر مجھے نفرت ہو جائے تو کبھی بھی اچھے کام نہیں انجام دے سکتا, کبھی بھی آپ کو خیر کی طرف نہیں بلا سکتا. اسی لیے اسلام نے اصول یہ رکھا ہے کہ انسان کو اس کی کفر کی بنیاد پر, اس کے فسق اور اس کے گناہ کے کام, اس کے گناہ کی بنیاد پر اس سے نفرت کی جائے, اس کی ذات سے نہیں. اس کے اس کام سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم یہ ہے کہ ہم اس کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے رہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا, تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک چیز میں ایسی بتا دیتا ہوں کہ اگر تم وہ چیز کرنے لگو تو آپس میں تمہاری محبت بڑھے گی, یعنی تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا, کیونکہ محبت ایمان کا جز ہے. تو اگر ہم وہ چیز کریں ہماری محبت میں اضافہ ہوگا, اور محبت چونکہ ایمان کا جز ہے تو ایمان میں بھی اضافہ ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام کو عام کرو, ایک دوسرے سے میل محبت سے ملو, راہ کترا کر کے نہ نکل جاؤ, پیٹ پھیر کر کے نہ نکل جاؤ, بلکہ اگر ملاقات ہوتی ہے تو سلام کرو, جتنی بار ملاقات ہوتی ہے تو سلام کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو اس چیز کی طرف دعوت دی ہے, اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خیرخواہی سے بالکل بھی بے اعتنائی نہ برتے, بلکہ خیرخواہی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تعلیمات عطا فرمائی ہیں کہ جو ہمیں اس سلسلے میں معاون اور مددگار ہو سکتی ہیں, وہ یہ کہ ہم ہر مسلمان کی خیرخواہی کریں. النصح لکل مسلم, یہ ہمارے دین کا اصول بھی ہے کہ ہمیں ہر ایک مسلمان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے, خیرخواہی کا معاملہ کرے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے, فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور اسلام کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کے لیے خیرخواہی کرنے کی بیعت لی, قسم لی کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں خیرخواہی کروں گا. ان کے ساتھ ایک واقعہ اور حادثہ پیش آیا جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی. انہوں نے اپنے غلام کو ایک گھوڑا لینے کے لیے بھیجا تھا, جو گھوڑا ان کا غلام خرید کر کے لایا اور بہت ہی نفع مند سودا وہ کر کے لایا, یعنی ایک عظیم اور بہترین قسم کا گھوڑا اس نے بہت سستی قیمت پر خرید لیا. اپنی ذہانت اور فطانت سے بہت سستی قیمت پر ایک بہترین گھوڑا خرید کر کے لایا. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ گھوڑا اتنی قیمت کا تو معلوم نہیں ہوتا, یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے دگنی قیمت کا ہے. یعنی میں اگر مان لیجیے انہوں نے 500 درہم دیے تھے تو مثال کے طور پر 1000 درہم کا وہ گھوڑا تھا, لیکن غلام نے وہ 500 کا ہی خرید. جریر بن عبداللہ نے
مزید پیسے دیے، اپنے غلام کو کہا کہ واپس کر کے آؤ، مزید پیسے اس کو دے کر کے آؤ، کیونکہ یہ سودا گھاٹے کا سودا ہے میرے بھائی کے لیے۔ پھر انہوں نے حدیث بیان فرمائی، میں نے اللہ کے نبی سے بیعت لی ہے، قسم لی ہے کہ میں ایمان کے ساتھ اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کے ساتھ باحیات رہوں گا، ہر مسلمان کی خیرخواہی مجھے کرنی ہے۔ اپنے مسلمان کے ساتھ دھوکہ دھڑی، بھائی کے ساتھ دھوکہ دھڑی، اس کو نقصان میں ڈالنا، زبردستی اس کو پریشانی میں مبتلا کرنا، یا اس کو کسی بھی طرح سے حرج میں ڈالنا، یہ میرے شان کے خلاف ہے۔ میں نے اس کے برخلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا فائدہ مند سودا لوٹا دیا تاکہ یہ بات سچی ثابت ہو سکے کہ انہوں نے کسی مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مزید اس موضوع پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم اپنے پہلوؤں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے لیکن تمام مومنوں کے لیے حکم عام ہوتا کہ ہم اپنی بات کو، اپنے بازوؤں کو، یعنی اپنے اعمال کو، اپنی حرکات و سکنات کو، اپنے قول کو، اپنی زبان کو مسلمانوں کے لیے نرم رکھیں۔ ہمارے اندر ترش روئی نہیں آنی چاہیے، سختی اس قدر نہیں آنی چاہیے کہ ہم سے سب کے سب لوگ بے راہ رو ہو جائیں، ہم سے سب کے سب لوگ کترانے لگے، ہم سے پھر کوئی سلام و کلام نہ کرے، ہماری بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، ہم خیر کا بھی حکم دیں تو انسان اس کا الٹا کرنے کا سوچے۔ اس طرح کا اخلاق ہمارا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو بھی مومن آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ کے پیرو ہیں، آپ کے پیچھے چلتے ہیں، آپ پر ایمان لائے ہیں، ان کے لیے آپ کا گوشہ نرم ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی مثال بیان فرمائی، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے ساتھ نرم ہے، عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ سخت، ان کے کفر کے خلاف سخت ہیں، لیکن مومن ہے تو مومن کے لیے خندہ پیشانی کے ساتھ، مومن کے لیے وہ بالکل نرم ہے، اس کے لیے ان کے دل میں کوئی کدورت نہیں، کوئی سختی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے اپنے مومن بھائی کو وہ تکلیف پہنچائے، ہمیشہ اس کی خیرخواہی کرنے والے، ہمیشہ اس کے دکھوں میں سہارا بننے والے ہوتے ہیں، اس کی خوشیوں کو بڑھانے والے ہوتے ہیں۔ اور ایسے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ جو بھی نیکی اور بھلائی کا کام ہے اس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے مدد کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی ایک جماعت نے یا کئی لوگوں نے، کچھ لوگوں نے کسی خیر کے کام کا بیڑا اٹھایا ہے تو ہم کٹ جائیں کہ ہماری جماعت نہیں، یا ہمارا یہ گروہ نہیں ہے، یہ ہمارے دوست نہیں ہے، تو ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اگر وہ خیر کا کام ہے، چاہے وہ آپ کے دوست یار ہوں، آپ کی کیٹیگری کے لوگ ہوں، آپ کے محلے شہر کے لوگ ہوں، اگر خیر کا کام کر رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے قرآن کے حکم کے مطابق کہ ہم اس کے ساتھ دیں، اس کا ساتھ دیں، ان کے سے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بر یعنی نیکی اور تقوی کا جو بھی کام ہوتا ہے اس پر آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا تھا کہ اگر فلاں جنگ میں، جو زمانے جاہلیت میں جنگ ہوئی تھی، اگر اس صلح میں مجھے بلایا جاتا تو میں ضرور جاتا، کیونکہ وہ خیر کا کام تھا۔ حالانکہ وہ کفار ہیں، زمانے جاہلیت ہیں، دین کے دشمن ہیں، عقل سے پیدل لوگ ہیں، دین سے کوئی مطلب نہیں، دین ابراہیمی کو چھوڑنے والے، بتوں کی پیروی کرنے والے، لیکن ایک خیر کام جو صلح کا ہے، امن و امان قائم کرنے کی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مجھے بلایا جاتا تو میں ضرور جاتا۔ تو اگر مسلمان کوئی اچھا کام کرتا ہے، مسلمان کوئی بھلا کام کرنے لگا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کا سہارا بنیں، اس کو کاندھا دیں، اس کو مضبوط بنائیں۔ یہی تقاضا اس آیت کا۔ فرمایا اللہ نے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یاد رکھو ہر نیک اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن اگر گناہ کا کام ہے، چاہے آپ کا سگا بھائی ہو، آپ کا مضبوط سے مضبوط دوست ہو، جگری یار ہو، اگر گناہ کا کام ہے تو اس کام میں مدد نہیں کرنی۔ یہ اصول ہے ہمارا کہ ہمیں ہر نیک کام کو اپنانا ہے، اس میں مدد کرنی ہے، اور گناہ کے ہر کام سے روکنا ہے، اور اس میں بالکل بھی سہارا نہیں بننا ہے۔ مزید یہ کہ جیسا کہ ابتدا میں ذکر ہوا کہ اسلام ایک عمارت کی مانند ہے جو ایک اینٹ سے مل کر کے نہیں بنتی، بلکہ اینٹ پے در پہ لگتی جاتی ہیں، عمارت بنتی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم مسلمان آپس میں اچھے اخلاق اپناتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں،
دھیرے دھیرے یہ ایک معاشرہ اور ایک سماج مضبوط معاشرہ بنتا ہے، مضبوط سماج بنتا ہے، جس میں برائیاں ناپید تو نہیں لیکن کم سے کم ہوتی ہیں اور اچھائیاں بڑھتی جاتی ہیں، جس سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت، تعاون، ہمدردی، ان تمام چیزوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور بغض، نفرت، حسد، کینہ، کپٹ، یہ سارے کے ساری غلاظتیں، بد اخلاقیاں معاشرے سے کم ہوتی جاتی ہیں، اور اس معاشرے کو یا اس عمارت کو نقصان پہنچانے والی بھی کچھ چیزیں ہیں، جس میں بد ظنی، تجسس، ایک دوسرے کی ٹوہ میں رہنا، اپنے بھائیوں کے تعلق سے برا خیال کرنا، یعنی پہلے ہی سے ہی ذہن بنا کر کے رکھنا یہ کچھ کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہوگا، شک کی نگاہ سے دیکھنا، ٹوہ میں پڑا رہنا، رہے کیا کر رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے لگے رہنا، یہ کر کیا رہا ہے۔ ایسے میں اگر ہم کسی مسلمان بھائی کے پیچھے لگیں گے تو اس سے اس کے لیے ہمارے دل میں ہمدردی، محبت پیدا نہیں ہو سکتی، ہمیشہ دل کے اندر نفرت کی جگہ بنی رہے گی۔ جیسے ہی وہ کچھ غلط کام کرے ہم چاہیں گے کہ اس غلط کام کو سماج میں پھیلا دیں، اس کو بدنام کر دیں، اس کو برا کر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے سماج کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، ہماری بھائی چارگی کو، ہماری محبت کو، ہماری اخوت کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ اسی طرح سے بغض و حسد بھی بہت برا مرض ہے، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، حسد میں مبتلا رہنا، جلنا، کڑنا، یہ ہماری نیکیوں کو کھانے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، لا تحاسدوا، کہ ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ولا تباغضوا، بغض اور نفرت نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر کے رہو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، رشتے نہ توڑو، ایک دوسرے سے سلام اور کلام کے قطع تعلق ہی نہ کرو، تم مسلمان ہو، بس یہی کافی ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارا محلے کا ہو، تمہارا رشتہ دار ہو، تمہارے خاندان میں لگتا ہو، یا تمہارے شہر کا ہو، تمہارے ملک کا ہو، ضروری نہیں ہے، اسلام ہی کافی ہے اس بات کو منوانے کے لیے کہ ایک مسلمان کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زور کے ساتھ یہ جملہ کہا کہ لوگوں آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو، اور اس اصول اور بنیاد کو جو بتائی گئی ہیں ہمیں اپنانا چاہیے، تاکہ یہ سماج اور معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بنے، ایک اچھا سماج بنے، جہاں سے کچھ خیر کے کام اٹھتے ہیں، ہمیں اس میں اگر ہم شریک نہیں ہو سکے کہ اس کا بیج ڈالیں تو کم از کم پانی ڈالنے والے بنیں، تاکہ اس کا جو پھل آئے اس پھل کا اجر و ثواب ہمیں بھی پہنچے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی اچھے کام کی بنیاد ڈل چکی ہے تو ہمارا اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے پھلنے پھولنے تک، اس کا پھل آنے تک، اس کا پھل تقسیم کرنے تک، یعنی ہر اعتبار سے ہم اس میں شریک رہیں، ہم ہر اعتبار سے شریک رہیں۔ کوئی بھی اچھا کام اگر سماج اور معاشرے کے اندر اٹھتا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے ہم سب اس کے اندر شریک رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ذات برادری دیکھ کر کے، محلہ واری دیکھ کر کے، خاندان اور اپنے علاقے کا دیکھ کر کے، یہ سارے کے ساری کرائٹیریا دیکھ کر کے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیں، یہ غلط ہے، یہ سماج اور معاشرے کی اصولوں کے خلاف ہے، یہ اس اسلامی بنیاد اور عمارت کو کمزور کرنے والی چیز ہے، اور مضبوطی کی جو چیزیں بتائی گئیں ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، ہمارے معاشرے کو، سماج کو ایک اچھا معاشرہ بنا، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے والا بنا، ایک دوسرے سے نفرت کو ختم کرنے والا بنا، ایک دوسرے کے درمیان تفرقہ اور پھوٹ ڈالنے والا نہ بنا۔ یا رب العالمین ہمیں دین کی بنیادوں پر اکٹھا ہونے والا بنا۔ یا رب العالمین بھلائی کا حکم دینے کی توفیق دے، برائی سے روکنے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین خیر کے ہر کام میں اجتماعی طور پر ہمیں شریک ہونے کی توفیق دے، ہمارے دلوں سے نفرتوں کو دور فرما، ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے، ہم ایک دوسرے کے بھائی سے بھائی بن کر کے رہیں، ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے نہ بنے۔ یا رب العالمین ہم مسلمانوں میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو جھوٹے مقدمات میں گھرے ہیں یا اللہ ان کی آسانیاں فرما۔ یا رب العالمین جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔